اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى كل امة جاثیہ کل امت تدعى الى کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 28 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے، اور آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 4 کو کہ وہ اس آیت کا اور اگلی آیت یعنی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 دونوں کا انالیسس کریں۔ جی رول نمبر 4۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آیت نمبر 28 کا تجزیہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 کو سب سے پہلے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ جی پہلا حصہ ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، دوسرا حصہ ہوگا كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، اور تیسرا حصہ ہوگا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جی پہلے حصے کا اگر ہم انالیسس سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ حرف ہے، واو حرف ہے، را جو ہے یہ فعل ہے، کلا اسم ہے، امتن اسم ہے، جاسیتن اسم ہے۔ جی واو کو ہم حرف استنافیہ مانیں گے، اور اس کے بعد ہے فعل ترا۔ ترا جو ہے یہ فعل مضارع معروف ہے جس کے روٹ ورڈز ہیں را حمزہ یا، باب فا سے ہے، رعایا یرعیو، یہ محموز العین اور ناقص یائی کا مجموعہ ہے۔ ترا فعل جو ہے وہ ہمارے انالیسز میں کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ فعل مضارع ہے اور غیر صحیح فعل ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ یہ فعل جو ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جی اس کے بعد ہے کلا امتن۔ کلا امتن میں کلا لفظ مضاف ہے جو کہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے۔ اس کا اگر مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ اور واحد ہوگا تو اس کا ترجمہ ہر یا ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بن جائیں گے ترا فعل کے لیے۔ اس کے بعد ہے اسم جاسیتن۔ جاسیتن جو ہے یہ جسو مصدر سے اسم الفاعل ہے اور یہ واحد مؤنث ہے۔ اس کے بارے میں 2 آراء ہیں، یا تو یہ مفعول بھی ثانی بن سکتا ہے ترا فعل کے لیے، یا ہم اس کو امتن کا حال بھی بنا سکتے ہیں، لیکن امتن جو ہے یہ نکرہ اسم ہے، اور ذل حال جو ہے وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں 2 کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ذل حال جو ہے وہ نکرہ اسم ہو تو ایسی صورت میں ہم حال کو ذل حال پر مقدم کر دیتے ہیں، لیکن اگر ذل حال جو ہے وہ نکرہ بھی ہو اور حالت جر میں ہو تو حال کو مقدم نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ حال بن سکتا ہے آسانی سے۔ اور اگر ہم یہاں تک اس کی ترکیب کریں تو امتن ذل حال جو ہے یہ اپنے حال سے مل کر محلن مجرور ہو کر مضاف الیہ بن جائے گا کلو مضاف کے لیے، اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنیں گے ترا فعل کے لیے۔ جی اور ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ جی اور اگر یہاں تک ہم اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے۔ جی اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ ہے کلو امتن تدعى الى کتابها۔ اس میں کلو لفظ اسم ہے، امتن اسم ہے، تدعى فعل ہے، الہ حرف ہے، کتابها یہ دونوں اسماء ہیں، کتابی اور ہا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ورڈز کا انالیسس کریں تو کلو امتن یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور کیونکہ شروع میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے تدعى۔ تدعى جو یہ ہے یہ فعل مضارع مجهول ہے جس کے روٹ ورڈز ہیں دال عین واو، باب نون سے ہے، دعوا یدعو دعاوا۔ فعل مجهول اگر ہم اس کا بنائیں تو یہ بنے گا دعوا یدعو۔ ناقص کے قواعد کے مطابق جب واو کسی لفظ میں 3 حروف یا اس کے بعد واقع ہو اور اس سے ماقبل ضمہ یعنی پیش نہ ہو تو ہم واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اس کا ماضی بنے گا دعوا، دعوا سے دعیا بن جائے گا، اور مضارع بنے گا یدعو سے یدعا بن جائے گا۔ یدعا اس کا پہلا صیغہ ہے، اور اگر اس کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا تدعا۔ اس کے معنی ہے پکارا جانا یا بلایا جانا۔ اس میں ہیا کی ضمیر جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہے جو امت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے
حرف الا، الا جو ہے یہ حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ہے کتابیہ، کتابیہ میں کتاب مضاف ہے، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مجرور متصل ہے اور اس کا مضاف الیہ بن گئی ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے حرف جر الا کے لیے، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے تدعا فعل کے لیے. اگر ہم اس کی یہاں تک ترکیب کریں تو یہ الا کتابیہ جار مجرور متعلق ہوئے تدعا فعل کے لیے. تدعا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا اور محلن مرفوع ہو کر خبر بن جائے گا کلو امتن مبتدا کے لیے. جی اور تدعا میں جو ہیا ضمیر عائد ہے وہ امتن کی طرف لوٹ رہی ہے. جملہ جب خبر بنتا ہے تو وہ پھر اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جی اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. جی ماشاء اللہ. اگر ہم یہاں تک اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا ہر امت بلائی جائے گی طرف اپنی کتاب کے. جی ماشاء آیت کا تیسرا حصہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون. اس میں الیوم اسم ہے، تجزون فعل ہے، ما اسم ہے، کنتم میں کن فعل ہے اور تم جو ہے یہ اسم ہے، تعملون فعل ہے. الیوم، الیوم جو ہے یہ ظرف زماں ہے جو تجزونا کے لیے متعلق ہو جائے گا. اس کے بعد ہے تجزونا، تجزونا کے روٹ ورڈز ہیں جیم زا یا، باب ضاد سے ہے جزا یا یجزیو جزاءن، جس کے معنی ہے کسی چیز کے لیے کافی ہونا، کسی کے کام آنا، حق ادا کرنا یا بدلہ دینا. یہ فعل مجہول ہے اور ناقص یائی کا مادہ ہے. اس کا فعل مجہول بنے گا جوزیا یجزیو. اگر فعل مضارع مجہول ہم اس کا بنائیں گے تو یہ بن جائے گا یجزیو، اس پر ناقص یائی کے رولز اپلائی کرنے کے بعد یہ بنے گا یجزا. اور پھر اسی طرح جمع مذکر حاضر کا جب اگر ہم صیغہ بنائیں گے تو وہ بنے گا تجزونا، جس میں واو ضمیر مرفوع متصلہ اس کا نائب الفاعل بنے گا. جی اس کے بعد ہے ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے بامانہ الذی. اس کے بعد ہے کنتم، کنتم میں جو کن ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں کاف واو نون. یہ بھی کافی دفعہ یوز ہو چکا ہے. کوانا یکنو باب نون سے ہے کونن، واقع ہونا یا ہو جانا، جس میں تم ضمیر مرفوع متصلہ اسم کانا ہے. اس کے جی بعد ہے تعملون، تعملون کے روٹ ورڈز ہیں عین میم لام، باب سین سے ہے عاملہ یعملو عملن، کام کرنا یا محنت کرنا. واو ضمیر مرفوع متصلہ اس کا فاعل ہے. تعملون فعل اپنے فاعل سے مل کر فعلیہ بن کر محلن منصوب ہو جائے گا اور خبرو کانا بن جائے گا. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر صلۃ الموصول بنے گا اپنے موصول کے لیے، اور محلن منصوب ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا تجزونا فعل کے لیے. ٹھیک ہے. اور تجزونا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. تو زونا اور فعل یہاں اپنے، تک تو زونا فعل اپنے فاعل فائل تو نہیں ہے نا، مجہول کا صیغہ ہے. نائب فاعل سر جی سر جی جی تجزونا فعل اپنے نائب فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ جی فعلیہ ہو جائے گا. جی اور ترجمہ اگر یہاں تک ہم اس کا کریں تو یہ بنے گا آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے اس کا جو تھے تم عمل کرتے. جی پھر یہ لفظی ترجمہ ہے. جی جی جو عبدالسلام صاحب نے ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا. کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. جی آیت نمبر 29، اور آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. جی اگر ہم اس کا انالیسس اسٹارٹ کریں تو اس کو ہم دو حصوں میں سب سے پہلے تقسیم کریں گے. جی ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ پہلا حصہ ہو جائے گا آیت مبارکہ کا. جی اور دوسرا حصہ ہوگا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جی یہ دوسرا حصہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اس کے اسماء، حروف اور افعال کو الگ کر لیتے ہیں، جس میں پہلا ہے ھذا. ھذا لفظ یہ اسم ہے. اس کے بعد کتابنا، کتابنا میں کتابو بھی اسم ہے اور نا بھی اسم ہے، یعنی کہ یہ دونوں اسماء ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے ینطقو، ینطقو فعل ہے. اس کے بعد ہے علیکم، علیکم میں علی حرف ہے، کم جو ہے یہ اسم ہے. اس کے بعد بالحق، بالحق میں با حرف ہے، الحق اسم ہے. جی ورڈز کا انالیسس اگر ہم اسٹارٹ کریں تو یہ بنے گا ھذا. ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے جو قریب کے لیے، قریب کی اسماء وغیرہ کے لیے اور چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے. یہ یہاں پہ محلن مرفوع ہے اور یہ مبتدا بن جائے گا.
جی. اس کے بعد ہے کتابنا. کتابنا میں کتابو مضاف ہے اور نا ضمیر جو ہے مجرور متصلہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ جی. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محلن مرفوع ہو جائے گا اور خبر محلن بن مرفوع جائے گا. کیوں ہوگا؟ جی سر یہ مرفوع ہی ہے. جی. مرفوع ہو جائے گا اور خبر بنے گا, جی. محلن نہیں ہوگا. محلن اعراب ذہن میں رکھیے گا کہ صرف اور صرف مبنی اسما کا آتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی سر. جی. حاذا جو ہے یہ چونکہ مبنی اسم ہے لہٰذا اس کا اعراب محلن ہوگا. ہم کہیں گے حاذا یہاں پر محلن مرفوع مبتدا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہو گیا. جی. اس کے بعد ہے فعل ینتقو. ینتقو کے روٹ ورڈز ہیں نون تو یہ باب ذات سے ہے. نتقا ینتقو منطقن جس کے معنی ہے واضح کر کے بیان کرنا یا بولنا. اس میں فاعل جو ہے یہ ہوا ضمیر مستتر ہے کیونکہ آگے جو ہے ہمیں کوئی اسم حالت رفع میں نظر نہیں آ رہا ہے, اس وجہ سے ہم اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر کو مانیں گے. جی. اور بلکہ ہوا ضمیر ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہے علیکم. علیکم میں علا جار ہے جی. اور کم جو ہے یہ مجرور ہے, جو جار مجرور مل کے متعلق بن جائیں گے ینتقو فعل کے لیے. جی. اور اس کے بعد ہے بالحق. بالحق میں با جو ہے یہ جار ہے اور الحق جو ہے یہ مجرور ہے. جار مجرور جو ہے یہ ایک اپنے محذوف متعلق سے مل کر حال بنیں گے ینتقو میں جو ہوا ضمیر ہے اس کے لیے, اور جو ہوا ضمیر ہے وہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے تو جی. اس طرح سے یہ حال بن جائے گا جی. ینتقو فعل کے لیے. کون اگر ہم ایک منٹ کون حال بن جائے گا ینتقو فعل کے لیے؟ سر بالحق. اچھا بالحق حال بن جائے گا. جو ینتقو میں ہوا ضمیر ہے اس کے لیے اپنے محذوف متعلق سے مل کر. اچھا اچھا ٹھیک ہے, چلیں آگے چلیں. اچھا اگر ہم یہاں تک اس کی ترکیب کریں تو یہ بنے گا ینتقو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع ہو کر خبر ثانی بن جائے گا حاذا مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے. اور حاذا مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. جی. یا ینتقو علیکم بالحق کو ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ سر حال بنا سکتے ہیں. جی حال بنا سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ کتاب یہ معرفہ کے بعد آ رہا ہے نا. جی معرفہ جی کے سر. بعد اگر جملہ آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے حال بنتا ہے نا. تو یہاں جی پر سر ایسے ہی. جی کتاب کا حال بھی ہو سکتا ہے ینتقو اس حال میں کہ وہ بیان کرتی ہے بتاتی ہے علیکم بالحق. ٹھیک ہے. جی سر ٹھیک ہو گیا. جی. اگر ہم یہاں تک اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے ہماری جو بولتی ہے تم پر حق کے ساتھ. جی. آیت کا دوسرا حصہ اگر ہم اینالائز کریں تو وہ ہے انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. جی. اس میں اسماء حروف اور افعال کو الگ الگ کر لیں گے. انا جو ہے یہ اسم ہے. اس کے بعد جی. کننا, اس میں کننا جو ہے یہ کن فعل ہے اور نا جو ہے اسم ہے. اس کے بعد نستنسخو, نستنسخو فعل ہے. ما اسم ہے. کن تم میں کن فعل ہے اور تم اسم ہے. تعملون فعل ہے. جی. انالیسس اسٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہے انا. انا از اکولس ٹو انا پلس نا, جس جی. میں انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ جو نا ضمیر اٹیچ ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ حالت نصب والی ضمیر ہے تو اس وجہ سے یہ اسم بنے گا انا کا. جی. اس کے بعد ہے کننا. کننا جو ہے یہ کن اور نا کا کمبینیشن ہے. کننا جو ہے یہ فعل ناقص ہے اور اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر حالت نصب میں ہوگی. اس جی. لیے اس کے ساتھ جو نا ضمیر اٹیچ ہے یہ ضمیر مرفوعہ متصلہ ہے کیونکہ یہ اسم کانا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے. جی. اس کے بعد ہے نستنسخو. نستنسخو کے روٹ ورڈز ہیں نون سین خا, باب استفعال سے ہے. استنسخ یستنسخو استنساخن جس کے معنی ہے لکھنے کے لیے کہنا, لکھوانا, اور اس کا جو فائل ہے وہ نحن ضمیر ہے. اس کے جی. بعد ہے ما. ما اسم موصولہ ہے بمعنی الذی. اس کے بعد ہے کن تم جو ہے کن اور تم کا کمبینیشن ہے جس میں کن فعل ناقص ہے اور تم جو ہے یہ ضمیر اٹیچ ہے اس کے ساتھ اور یہ مرفوع ضمیر ہے جو اسم کانا بنے گی. جی. اس کے بعد ہے تعملون. تعملون جو ہے یہ فعل ہے. اس کے روٹ ورڈز ہیں عین میم لام اور باب سین سے عاملہ یعملو, اور اس کا جو واو ضمیر مرفوع متصلہ جو اٹیچ ہے اس کے ساتھ یہ اس کا فائل ہے. جی. یہ تعملون فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب ہو جائے گا اور خبرو کانا بنے گا. جی. اور کن یا کانا فعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر صلۃ الموصول بنیں گے. ما اسم موصول کے لیے
اور ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر محلن منصوب ہو جائے گا اور مفعول بھی بنے گا نستنسخو فعل کے لیے. جی نستنسخو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب ہو کر خبرو کانا بنے گا. جی اور جو کنہ میں کنہ کے لیے یا کانا جو اس کی ضمیر ہے اس کے جی لیے کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر محلن کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جی سر محلن مرفوع ہو کر خبرو انا بن جائے گا. جی ماشاء اللہ. اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا جی اور یہ جملہ تعلیلیہ بھی کہلائے گا. اور تعملون ہو میں جو ہو ضمیر ہے وہ ما موصولہ کی طرف لوٹے گی. جی اور یہاں تک اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو وہ بنے گا بے شک ہم ہی لکھواتے تھے جو تم عمل کیا کرتے تھے. اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں تو اس میں جو ہے وہ بنے گا بے شک ہم تھے ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی کہ اس میں تاکید ہے. جی ماشاء اللہ. جی الحمدللہ جی اچھا انالیسز ہو گیا ہمارا دونوں آیات کا. آیت نمبر 29 کا اتھینٹک ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے. تو الحمدللہ جی 2 آیات آج کے سبق میں ہم نے مکمل کر لی ہیں گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ الجاثیہ کی اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.